سبحان اللہ. اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو, نہیں, مطلقاً پڑوسی. دیکھیں تو صحیح, میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو, آپ محبت کی بولی بولو. سبحان اللہ. نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں, محبتیں جیت جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے, اس لیے آؤ محبت کا پیغام عام کریں. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے محبتوں سے دل جیتے ہیں, حضور نے تلواروں سے نہیں محبتوں سے دل جیتے. تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے, وہ پیش کر کے بات ختم کروں, لیکن اس امید پر کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کھلاؤ, پڑوسیوں کو کھلاؤ, ان کی ضرورت کا خیال کرو. اب یہ ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, وہ بدمعاشی کر رہا ہے تو کیا کریں. ہم نے کہا ہمیں حکم ہے وہ جو بھی کرے آپ کو اچھا سلوک کریں. بھائی اچھے کے مقابلے میں اچھا کیا تو آپ نے بدلہ دیا, لیکن برے کے مقابلے میں اچھا کیا تو اچھا سلوک ہے نا. تو آئیے پڑوسی کا معاملہ ہمارے حضور کے یہاں کیا تھا اس کو سن لیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سوچا, آقا نے سوچا کہ آج رات بڑی فرصت ہے, میں تھوڑا اس روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. آقا علیہ السلام نے سوچا آج فرصت ہے, آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پہ حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہے. تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی, فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے, اور جب نفل پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے, کبھی کبھی پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے, اتنی لمبی لمبی. آج میں نے آقا سوچ رہے میں نے لمبی نماز پڑھی, اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے نماز شروع کی. جیسی نماز شروع کی کان میں پڑوس سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. غور کریں کس کی نماز ہے, جانے نماز کی نماز, جانے عبادت کی نماز, اللہ کے محبوب کی نماز, نماز لانے والے کی نماز. ہائے ہائے, جہاں ارکان جس کی اداؤں پر ترتیب پاتے ہیں تو نماز بنتے ہیں, اس رسول کی نماز ہے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے, بے شک. سبحان اللہ. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی. ہلدوانی والوں پھر کیا ہوا, گرد نواز سے آنے والوں, میرے آقا کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئی. میرے آقا نے ایک بچے کے رونے کی آواز پر اپنی نماز کو مختصر کر دی. اللہ کے رسول نے نماز مختصر کی ایک بچے کے رونے کی آواز پر, اور جب نماز مختصر کر لی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں سے آواز آ رہی تھی اس آواز پر چلتے چلتے گئے تو دروازے پہ رکے تو کیا دیکھا کہ وہ دروازہ کسی مسلمان کا دروازہ نہیں بلکہ ایک یہودی کا دروازہ, اور وہ بھی یہودی بالکل کٹر وادی انسان جو حضور کی مخالفت میں آگے آگے رہتا. حضور کی مخالفت میں وہ اس کی بیوی آ گیا. حضور علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنی رات تمہیں ہمارے دروازے پہ کیا کام؟ اندر سے عورت کی آواز ہے, کیا کام؟ میرے کریم نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا. میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا بچہ رو رہا ہے نا, اس لیے تمہارے دروازے پر اس کا رونا, اس کے رونے کی آواز مجھے لائی ہے. سامنے سے جواب کیا آتا ہے بتائیں, بچہ ہمارا روتا ہے, تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تمہیں کیوں تکلیف؟ جواب دیکھو کتنا گندا اور برا جواب, لیکن رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی پہ قربان جائیں. فرمایا مجھے دیکھا نہیں جاتا کسی کا رونا, اور میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروں. آقا فرماتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا, الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض
وَيَرْحَمُكُم مَّن فِي السَّمَاءِ، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرو۔ سبحان اللہ، ماشاء جب اللہ۔ تک تم بندوں کی مدد کرتے رہو گی اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، ابھی تک تو نفرت کی بولی بول رہی تھی، لیکن جب فرمایا مجھے کسی کا رونا دیکھا نہیں جاتا، دروازہ کھول دیا۔ فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے تمہارا بچہ؟ تو کہا میرے شوہر سفر میں گئے، آنے میں تاخیر ہوئی، گھر میں جتنا چھوڑ کے گئے تھے سب ختم ہو گیا، حتیٰ کہ چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا ہے، اب چراغ جلتا نہیں، اندھیرے کی وجہ سے بچہ میرا رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رکو، انتظار کرو۔ میرے آقا گھر گئے، اپنے گھر گئے، اور سراج منیر نے اپنے گھر کا چراغ نکالا۔ میرے آقا نے پڑوسی کا حق دیکھو، گالیاں دینے والے، سبحان اللہ، مذمت کرنے والے، ظلم کرنے والے، برائی کرنے والے، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اپنے گھر کا چراغ سراج منیر مصطفیٰ جان رحمت میں نکالا، اور نکال کر کے اس کے گھر میں رکھ دیا اپنا چراغ، اور گھر میں رکھا۔ جیسے چراغ کی روشنی ہوئی بچہ چپ ہو گیا، حضور مسکرا پڑے اور مسکرائے اور اپنے گھر آئے۔ سبحان اللہ۔ آ گئے گھر، آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی، خدا کا کرنا صبح ہوئی، اس کا شوہر گھر آیا۔ آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے، دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا، ہمارا بچہ رویا، محمد تشریف لائے، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و آداب کے یوں ہی لے لے، واللہ کبھی نہیں، لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، پورا بیک گراؤنڈ واقعے کا آپ کے سمجھ میں آئے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو۔ حضور کا نام ہمیشہ آداب و القاب کے ساتھ لیا کرو۔ کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو عطر و گلاب سے، مشک و عنبر سے دھل لیں، پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد لیں، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے کہا اللہ اکبر کہ رات کا پورا واقعہ کہ محمد تشریف لائے، ہمارا بچہ رو رہا تھا، دیکھا نہ گیا، اور چراغ رکھ کر کے چلے گئے۔ اس نے سوچا ہم اتنی نفرتوں کی بات کرتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے بچے کا اتنا خیال، تو بیوی سے کہنے لگا چلو ان کا چراغ واپس دے کر آتے ہیں، چلو ان کا چراغ لوٹا کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد چراغ لے کر کے آیا، اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا، بچے کو ساتھ لے کر آیا، اور چراغ دیتے ہوئے کہا رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے، اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجیے، اور کلمہ پڑھا کر مجھے اسلام میں داخل کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل پیغام اسلام کے حوالے سے ہلدوانی کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہت بڑے اہل علم، اہل دانش، اہل فکر و نظر سے آپ نے ان کے ملفوظات اور خطابات اور ان کی گفتگو کو سماعت کر لیا ہے، اور میری موجودگی میں حضرت مفتی صاحب کی بلا کی گفتگو کا آخری حصہ
ہم نے اور آپ سب نے سماعت کیا، بڑا خوبصورت پہلو انہوں نے پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ پیغام اسلام کانفرنس ہے، یعنی اسلام کا پیغام آپ کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یقیناً کسی کے کلام میں اللہ کی مخلوق میں اتنا حسن نہیں ہے جتنا کلام مصطفیٰ جان رحمت میں حسن ہے، اور اسلام کو جتنا خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا، اتنے خوبصورت انداز سے اللہ کی مخلوق میں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ دنیا مادیت کی طرف جا رہی ہے، دنیا مٹیریل کی طرف جا رہی ہے، دنیا آلات کی طرف جا رہی ہے، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، دنیا اسباب کے اندر ڈوب چکی ہے، دنیا اللہ رب العزت سے غافل ہو چکی ہے، لوگ قرآن کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، لوگ اسلام کی تعلیم کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں۔ یہ سارے حالات کے اندر اگر ہمیں صحیح طور پر کہیں سے رہنمائی مل سکتی ہے تو مکین گنبد خضرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مل سکتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ اگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی تفسیر کے طور پہ دیکھیں تو زندگی کی کل رانائیاں جس شان سے تھی اس سے بڑھ کر آج ان کی زندگی کی رانائیاں ہیں، اور وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے سکھ کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دکھ کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے سکھ کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے دکھوں کو دیکھ کر وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اپنا غم گسار ہو یا نہ ہو، ہمیں اطمینان ہے کہ گنبد خضرا کا مکین ہمارا غم گسار ہے۔ دنیا میں ہم سے کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اطمینان ہے جان وفا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں، جو رسول ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہو، جو رسول اللہ اکبر ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، اتنا کہ قرآن کی آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے وہ رسول اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں، وہ رسول جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، وہ رسول جو ہماری بے قراریوں پر ہم سے پہلے بے قرار ہو جائے، وہ رسول جو ہماری بے چینیوں پر مضطرب ہو جائیں۔ اندازہ فرمائیں، ایسے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر بے چینیاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، بے قراریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، تباہی اور بربادی کا شکار ہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور تو ہم سے قریب ہیں مگر ہم حضور سے دور ہو چکے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو چکے ہیں۔ آئیے پھر ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کی، اور حضور کی قربت کس طرح ہوگی؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے فرامین سے دور ہو کر کے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنی امت کو پکار کر کے ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے پیغام عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ آئیے بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث
جو ہے وہ حدیث صحیح ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نصیحت طلب کرتا ہے، حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، آقا مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ تصور کریں، ہم گویا کہ ہلدوانی میں نہیں ہیں بلکہ یوں تصور کریں کہ مدینہ منورہ کی معطر فضاؤں میں، تصورات کی کائنات میں ہم موجود ہیں۔ کوئی آنے والا آتا ہے، حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نصیحت طلب کرتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحت فرمائی، اور کس طرح نصیحت فرمائی؟ ابن عباس حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سن رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کہتے ہیں اس بندے کو کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال، نعمت کی قدر انسان نعمت کھونے کے بعد کرتا ہے، اور یاد رکھنا جس بھی نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت اللہ تم سے چھین لے گا۔ اس لیے کہ جو بندہ نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اس لیے نعمتوں کی قدر کرو، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے 5 نعمتوں کا ذکر فرمایا 5 سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ اس میں پہلی نعمت اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، کہ زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یاد رکھنا آج زندگی کی اہمیت نہیں، زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے۔ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، زندگی اتنی اہم ہے اللہ اللہ کہ اگر کوئی انسان کے مرنے کا خطرہ ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ نماز توڑ کر کے اس کی جان کو بچا لیا جائے۔ دیکھیے انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اور یاد رکھیں انسان نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ زندہ ہے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ انسان عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو عمرہ کر رہا ہے۔ انسان حج کیوں کر رہا ہے؟ زندہ ہے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس دن یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ انسان کے پاس سے ختم ہو جائے گا اس وقت انسان نیکی کی اہمیت تو جان لے گا، نیکی کی قدر تو جان لے گا، مگر اس کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ میری قوم کے جوانوں، کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں 1 مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی 1 مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر
तफसीर मैंने बर्फ बेचने वाले को देख करके समझी, वो किस तरह से बर्फ बेचने वाला, उसको नुकसान के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बर्फ बेचने वाले को नुकसान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, गाफिल हुआ बर्फ पिघलता चला जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। होशियार बर्फ बेचने वाला कौन है? अल्लाह अकबर, कि जल्दी जल्दी पिघलने वाला बर्फ बेचकर न खत्म होने वाले न पिघलने वाले सरमाए को इकट्ठा कर ले। जैसे बर्फ फैक्ट्री से निकलने के बाद पिघलता ही रहता है उसी हवा लगने से, उसी तरह इंसान माँ के शिकम से निकलने के बाद हर लम्हा मौत से करीब हो रहा है। मेरी कौम के जवानों, जिंदगी किसी की भी बढ़ नहीं रही है, बल्कि हर इंसान की जिंदगी घट रही है। एक सेकंड काटा आगे बढ़ता है हमें मौत से करीब करता है, एक घंटा आगे बढ़ता है हमें मौत से करीब करता है, एक दिन आगे बढ़ता है हमें मौत से करीब करता है। अल्लाह के बंदो, वक्त की कद्र करो, इसलिए कि हर आने वाला दिन इंसान से कहता है, ऐ इंसान मैं आया हूं, मेरे अंदर कुछ अच्छा अमल कर ले ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में गवाही दूं। अगर तू अच्छा अमल न कर सकेगा तो वो भी मैं गवाही दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कितने अफसोस की बात है, वो कौम जो दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को अंदाज़े जिंदगी सिखाने के लिए आई थी, वो कौम जो दुनिया को एजुकेशन भीख और खैरात में देने के लिए आई थी। तुम्हें पता भी है अपनी तारीख, तुम्हें पता भी है अपनी दास्तान। आज से 5 सदियां पहले यूरोप का हर इंसान अगर इल्म हासिल करना चाहता तो बगदाद की सरजमीन पर जाता और मुसलमानों के दरवाजे पर कांसे गदाई लेकर के इल्म के हुसूल की कोशिश करता। लोग कहते अगर इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के पड़ोस में रहो, इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के मोहल्लों में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के शहर में रहो, इल्म हासिल करना है मुसलमानों के मुल्कों में रहो। अल्लाह अकबर, ये अपनी पहचान थी। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हो गया मेरी कौम को, क्या नजर लग गई मेरी कौम को? वो कौम जिसके हाथों में कभी कलम था, जिसके हाथ में कभी किताब थी, जिसके हाथ में कभी कापियां थी, जिसके हाथ में कभी पढ़ने लिखने का सरमाया था, आज उस कौम के हाथ में गेम के आलात आ गए हैं, जुए के आलात आ गए हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया यूं ही तुम्हें बर्बाद नहीं कर रही है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। आज मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है? सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे या तो उनको सजदे करते देखोगे। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। जिंदगी को गनीमत जानो, बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार, एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। 3 चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाक़या एक बुजुर्ग लिखते हैं, 2 भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर। जी जी। जिंदगी की
قدر نہیں کرو گے, اچھے اعمال نہیں کرو گے تو کیا ہوگا اندازہ کریں. دو بھائی لڑ رہے ہیں, یہ میری زمین, یہ تیری زمین, یہ اس کی زمین, یہ اس کی زمین. ایسے میں انہوں نے کیا دیکھا, ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کے چند ٹکڑے ہیں, مٹی کا کٹورا ہے, اس کے ٹوٹے ہوئے چند ٹکڑے ہیں. اس سے آواز آئی, اے زمین کے لیے لڑنے والوں, اے دنیا کے لیے لڑنے والوں, اللہ اللہ, ایک دوسرے کو اپنی بات سنانے والوں, ذرا میری بھی سن لو. جب ٹوٹے ہوئے کٹورے سے, مٹی کے پیالے سے آواز آئی تو دونوں الرٹ ہو گئے, اٹینشن ہو گئے, متوجہ ہو گئے. کیا کہ ٹوٹا ہوا کٹورا بول رہا ہے. جب متوجہ ہوئے تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, اے خوبصورت چہرے والے جوانوں, اے اپنے حسن پہ اترانے والے جوانوں, اپنی آنکھوں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جوانوں, اپنے خوبصورت جسم پر اترانے والے جوانوں, اللہ اللہ, اپنی دولت پر اترانے والے جوانوں, اللہ کو بھول کر, اللہ رب العزت کے پیغام کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر خدا کے غضب اور اس کی عذاب کو چیلنج کرنے والے جوانوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنو. اللہ اکبر. اتنی محبت کے ساتھ آئے ہو, اگر اتنی محبت کے ساتھ سن کر عمل کر لو تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب کے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں. سبحان اللہ, لیکن توجہ فرمائیں, اللہ اکبر. ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو سن لو. اب اس کو میں اپنے لب و لہجے میں یوں عنوان دے دیتا ہوں کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کی صدا یا ٹوٹے ہوئے پیالے کی آواز. دونوں بھائی اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ٹوٹے ہوئے پیالے نے کہا, جانتے ہو فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے, فلاں بادشاہ کا نام سنا ہے. اتنا سننا تھا. دونوں نے کہا, وہ تو برسوں بیت گئے, دنیا سے چلا گیا, اس کا نام ہے, اس کے محل کے کھنڈرات ہیں, لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کو تو بہت عرصہ بیتا. تو ایک غمگین سی آواز آئی, وہی بادشاہ کی مٹی میں ہوں, اسی بادشاہ کی مٹی میں ہوں. تو دونوں حیران ہو گئے, یہ مٹی اس بادشاہ کی کیسے ہو سکتی ہے. تو کہا, جیسے تم مال اور دنیا کے اندر فریبتہ ہو کر اللہ کو بھول گئے, وہ بادشاہ بھی دولت کو پا کر, عزت کو پا کر, شہرت کو پا کر, مال کو پا کر اللہ کو بھول گیا تھا, وہ ظلم کرنے لگا. یاد رکھنا, کفر کرنے والے کو مہلت مل سکتی ہے, ظلم کرنے والے کو کبھی مہلت نہیں مل سکتی. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو بتا دو, کفر والوں کی حکومتیں تو دنوں تک چلتی ہے, مگر ظلم والوں کی حکومتیں بہت دن تک نہیں چلا کرتی. بے شک بے شک. اگر کوئی حاکم ہے اپنے گھر میں بیوی کا, اور وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا. وہ بچوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. وہ پڑوسیوں پہ ظلم کر رہا ہے, بہت جلد مزہ چکھے گا. اب سنو اور غور سے سنو, جب دوسروں پہ ظلم کرنے والا برباد ہوتا ہے تو جو خود پہ ظلم کرے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو دوسروں پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت نہیں دیتا, جو اپنی جان پہ ظلم کرے اس کو خدا مہلت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. آپ کہیں گے کہ اپنے آپ پہ ظلم کا مطلب کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, جو اپنی جانوں پہ ظلم کرے. تو پتا چلا جانوں پہ ظلم کا مطلب کیا ہے. جانوں پہ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے. یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے. کیوں؟ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو مارے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو کاٹے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو پیسہ چھینے گا, دوسرے پہ ظلم کرے گا تو حق تلفی کرے گا. لیکن جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کا مسافر بنائے گا, اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا. یاد رکھنا, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, چھینا ہوا پیسہ واپس ہو سکتا ہے, مارنے کے بعد معافی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن گناہ کر کے آپ نے آپ کو جہنمی بنا لیا. اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے مسلمان تو وہ بادشاہ کی مٹی, بکھری ہوئی مٹی سے, اس کٹورے سے, ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے کہ وہی بادشاہ کی میں مٹی ہوں. کیسے؟ کہ اللہ کو وہ بھول گیا, اور جب اللہ کو بھول گیا
تو پھر اللہ نے اس کو غفلت میں موت عطا کی، وہ مر گیا اور مرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، صدیوں میں نیچے کی مٹی اوپر آئی، اور اس مٹی کو کیا انجام سے گزرنا پڑا؟ اس پہ لوگوں نے پاخانہ کیے، اس پہ لوگوں نے پیشاب کیے۔ اللہ کو بھولنے والوں، اللہ نہ کرے اپنے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بکھری ہوئی مٹی پہ بھی لوگ پاخانہ کر سکتے ہیں، گندگی کر سکتے ہیں، پیشاب کر سکتے ہیں، بکریاں لید کر سکتی ہے، کتے پیشاب کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، مٹی مٹی میں ملنے سے احساسات ختم نہیں ہوتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس چیز سے زندے کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تھوڑا تصور میں لاؤ، تھوڑا تصور میں لاؤ، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کرکٹ کے نام پر جوا کھیلنے والوں، ذرا تصور میں لاؤ بہنوں کا حق دبانے والوں، ذرا تصور میں لاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں۔ مرنا تو ہے، جب اپنی مٹی پہ کتے پیشاب کریں گے کیا ہوگا؟ جب اپنی مٹی پہ سور پیشاب کریں گے، اللہ نہ کرے، اللہ کی امان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ممکن ہے وہ غیور خدا، غیرت والا خدا، وہ جس کو جو چاہے عذاب دے، اس کو عذاب سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کی شان غیرت یہ ہے اگر وہ چاہے تو اسم اعظم دے کر اسم اعظم چھین لے، اور جس کی زبان پہ اسم اعظم جاری ہوتا ہے پھر اس کی زبان کو کتے کی طرح لٹکا دے، پھر قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر بھی بیان کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ بے شک ہے نا؟ کتنا مقرب تھا وہ جسے بلعم باور کہتے ہیں۔ فرشتے جس اسم اعظم کو پڑھ کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور جس اسم اعظم کو پڑھ کے زمینوں پہ آتے ہیں، وہ اسم اعظم کس کو یاد تھا؟ بلعم باور کو یاد تھا، ہے نا؟ بلعم اس کا نام تھا۔ بنی اسرائیل کی اولیاء میں لوگ اس کو شمار کرتے تھے، لیکن قدرت نے اس کو ولیوں میں شمار نہ کیا۔ دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں وہ نبی کا دشمن بنا، نبی کے خلاف بددعا کی دنیا کے مال کی وجہ سے۔ یہ بات بھی آپ کو بطور نصیحت کہتا ہوں، حالانکہ میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن بطور یاد رکھنا، پوری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور نبی کی بغاوت پر آمادہ کیا جائے تو نبی ہے، کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا۔ جی بے شک بے شک، اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گئے۔ جب نبی کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو۔ جی بے شک، اندازہ فرمائے، اس لیے اس کا انجام کیا ہوا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو، سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر، اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی بے شک، اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے بے نزدیک۔ شک بے شک، بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صرف
सिर्फ नारे वो अल्लाह के रिसालत। नजदीक इससे इज्जत हासिल करते हैं। आज हम सुभान। इंसान अगर देख रहा है तो खड़े होके पानी नहीं पीते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो गुटखा नहीं थूकते, सीसीटीवी कैमरे की जद में है तो पान नहीं थूकते। सीसीटीवी कैमरे की जद से डरने वालों, अल्लाह की निगाहें हमें देख रही है, फिर मुसलमान ज़िना कैसे कर रहा है, मुसलमान शराब कैसे पी रहा है, मुसलमान जुआ कैसे खेल रहा है। तो थोड़ी देर तसव्वुर करो, मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी आज समझने से मुताल्लिक है, थोड़ा एहसास कर लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को नाराज करके मरे, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अल्लाह न करे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, सूअर पेशाब कर रहा है, बकरियां पेशाब कर रही है, इंसान पाखाना कर रहे हैं, बताओ क्या बनेगा मुसलमानों। और याद रखना, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरो, मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचो। वो जिसके साथ जो चाहे सलूक कर सकता है। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, इतनी मेहनत करते हो, जिस्म को इतना संवारते हो, जिस्म को इतना बचाते हो, एक दिन ये जिस्म मर जाएगा। जरा तसव्वुर करो, पाप करते हो, जराइम करते हो, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, पड़ने तो है ना, इस जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाएगी, इस जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। कभी सोचा अल्लाह अल्लाह, मच्छर जिस्म से गुजर जाए क्या कैफियत होती है, मक्खी जिस्म पर चले क्या हाल होता है, छिपकली को देख ले बैतुल खला में इंसान की क्या कैफियत होती है। मुसलमानों, वो दिन क्या दिन होगा जब कब्र की तन्हाई होगी, कब्र की तारीकी होगी, अल्लाह अकबर, कब्र का अंधेरा होगा, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा। उस वक्त कितने गम होंगे, इतने दुख होंगे। याद रखना, उस वक्त किसी को खान साहब होना, शेख साहब होना, मिर्जा साहब होना, फुला साहब होना काम नहीं आएगा। न खित्ते काम आएंगे, न कबीले काम आएंगे, न जमीन की डिग्रियां काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, उस वक्त इंसान के हाथ भी अपने ना होंगे, इंसान के पैर भी अपने ना होंगे, इंसान की जबान भी अपनी ना होगी। हाय क्या बेकसी होगी, हाय क्या बेबसी होगी। मेरे आका फरमा रहे हैं, हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जान लो। उस टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, काश कोई इबरत हासिल कर ले, काश किसी के कानों तक ये इबरत की बात पहुंच जाए। अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, मैं उन बहनों से भी कहता हूं, ज़ेवरात की दीवानी मेरी बहन, सोने पर गोल्ड पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली मेरी बहन, हर शादी में नए कपड़े का मुतालबा करने वाली मेरी बहन, घंटों टीवी का मुंह पकड़कर सीरियलों को देखकर अपने बच्चों की तरबियत न करने वाली मेरी बहन, एक दिन तेरा भी तो जनाजा उठना है, एक दिन तूने भी तो दुनिया से जाना है। बताओ ऐ मेरी कौम की बहन, बताओ। अल्लाह अकबर, तेरा शौहर तो किसी फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, तेरा शौहर तो चंद जो है वो किसी दुकान का मालिक हो सकता है, रुपयों का मालिक हो सकता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उन औरतों की जिंदगियों को भी पढ़ा है जिन औरतों को हल्दी और चंदन से रोजाना नहलाया जाता था। मेरी बहन, तू ज़ेवरात की मोहब्बत में अल्लाह को भूल गई। आज मर्द भी तो चंद लोग नमाज पढ़ लेते हैं, औरतें तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। तरावी का मामला तो औरतों से बिल्कुल खत्म हो चुका है। औरतें ये भी नहीं समझती कि उन पे तरावी सुन्नत है, जैसे मर्दों पे सुन्नत है वैसे औरतों पे भी सुन्नत है। लेकिन अल्लाह अकबर, औरतें नहीं करती, इन्हें जेवर चाहिए, इन्हें फिल्म चाहिए, इन्हें सीरियल चाहिए। दुकान पे पहुंचे तो जाकर के बड़े फख्र से कहती है, जरा वो कपड़े निकाल के दे जो फुला अदाकारा ने पहने थे। ऐ मेरी बहन, अदाकारा तुझे जन्नत में न ले जाएगी, वो तो खुद जहन्नम की कुतिया बनेगी। मेरी बहन सोच तो सही, जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती है, जो कैमरों के सामने आकर जो अदाकाराएं ज़िना करती है, उसको तूने आइडियल बना लिया। नहीं नहीं मेरी बहन, याद रखो, दुनिया 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 में गुम रहने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। इस दुनिया में गुम न हो जाना। इबरत के लिए सुन लो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं। अल्लाह आप या रसूल, आप बताएं। इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ? एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया,
ایک کمار مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کے لے گیا, اس کو سڑایا, گلایا, غلاظت ملائی اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا, اور کٹورا بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی شان دے. آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. دنیا میں بھی کیا انجام ہے, مغروروں کا, خدا کے نافرمانوں کا, خدا کے سرکشوں کا, خدا کے باغیوں کا کیا انجام ہے. اللہ اکبر. تو میری مٹی کو اٹھا کر کے کٹورا بنایا, کٹورے کو آگ میں تپایا گیا اور اس کے بعد بازار میں بیچا گیا. کس کو؟ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے مالک کو. گھمنڈ تھا, غرور تھا, تکبر تھا, لوگوں پہ ظلم کرتا تھا, خدا کو بھول گیا تھا. اللہ اکبر. وہ بازار میں بیچی گئی. اس کے بعد اس میں کھانا پینا لوگ کرتے رہے. اچانک ایک کنیز نے پیر مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کٹورا جو میری مٹی سے بنا تھا. ہائے ہائے. اور جب وہ ٹکڑے ہوا تو پھر مجھے لا کر کے یہاں پھینک دیا گیا, اور پھر اس سے آواز آئی, اللہ کے بندو, میں اتنی بڑی سلطنت پہ باغی ہو گیا تھا, تھوڑی سی زمین پہ کیوں لڑ رہے ہو, اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو, چھوڑو. جیسے میں نے دنیا چھوڑ دی, میرا حال دیکھو, میرا انجام دیکھو. ایک بار مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں خوبصورت کٹورا لایا گیا. خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو پڑے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ خوبصورت کٹورا دیکھ کے رو رہے ہیں. فرمایا کتنے خوبصورت چہروں کی مٹی اس میں ملی ہوگی تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا بنا ہے. میرے بھائیوں, حیات کو غنیمت جانو. موت سے پہلے ایک ضابطہ پیش کر دوں. ہم لوگ واٹس ایپ لے کے بیٹھتے, ایک ایک دو دو گھنٹہ لگ جاتا. دیکھیے واٹس ایپ یوز کیجئے, میں منع نہیں کر رہا. اہل سنت کے علماء یا واعظین یا مفکرین یا دانشوران قوم, ہم حالات سے ٹکرانے کی بات کبھی نہیں کرتے. واٹس ایپ یوز کیجئے, استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. فون کا استعمال کیجئے ضرورت کے مطابق. آپ اتنا سوچو, ہم واٹس ایپ کے بغیر زندہ رہ سکتے, فیس بک کے بغیر زندہ رہ سکتے, موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے. بولو کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. جس کھانے کے بغیر اور جس پینے کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے, اس کھانے اور پینے کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو ولا تسرف. کھاؤ اور پیو مگر حد سے مت بڑھو. جی بے شک. تو جو کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے سے منع کر دیا گیا. جو پینا زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں حد سے بڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا. تو یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں. ایک محدود طور پہ اس کو استعمال کرو, ضرورت کے مطابق استعمال کرو. میرے بھائیوں خود سوچو, آج ہمارا جوان گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے. تو اگر ہم 3 منٹ, توجہ کرنا, 3 منٹ اگر ہم اپنی زندگی کے واٹس ایپ سے, فضول باتوں سے بچا لیتے ہیں تو آپ 3 منٹ کے اندر کم سے کم 3 منٹ کے اندر کم سے کم اللہ اکبر 150 مرتبہ, 3 منٹ میں کم سے کم 150 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر درود شریف 3 منٹ میں 150 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر سبحان اللہ پڑھنا چاہیں تو کم سے کم 3 منٹ میں 100 بار آپ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیے, جب مرنے والے مریں گے تو مرنے کے بعد ہر انسان پچھتائے گا. میرے بھائیوں, میں بات وہ ایک سمیٹتے ہوئے آگے کی روایت پڑھنا چاہتا تھا, لیکن بات سمیٹتے ہوئے, آج کل کیا اپنا دماغ کیا بنا ہے, مائنڈ سیٹ ہے قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کرنا میری بات پہ, میں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں. قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں حضور کو لپٹ جاؤں گا, حضور سے باتیں کروں گا, حضور سے ملاقات ہوگی, اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, ٹھیک. اگر یہ بات امام اہل سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے. استاد زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیبہ دیتا ہے. حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے لوگ کریں ان کو زیبہ دیتا ہے. میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں, اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں, اور اگر خوش ہی ہو جائیں بس
صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے. نکیرین کے جواب آسان، بے شک مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے. توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہے. جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا. بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے. جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا. ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولائے کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے. ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح پیار دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے. قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا. پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی. ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے توجہ کرنا، مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے. قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے، قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے. ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار کا ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی، مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے. اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی. آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے. خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو. توجہ کریں، ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی. حضور کی چچی ہے، حضور کی امی ہے، مولائے کائنات کی امی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے. اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری یہ امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے. تو کسی کو تعجب ہو، یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی، ہمارا نہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے کہا. کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں. آپ غور کریں، جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے، پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے. بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے. لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے،
اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, مگر نبوت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام فرماتے اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں, بچپنے کے عالم میں ہو گیا. آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا. غور فرمائیں, جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں, دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں, حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے, تعلیم امت کے لیے کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا. میرے بھائیوں سوچو نا, اپنی راتیں کیسے گزرتی ہے, اپنا دن کیسے گزرتا ہے, اپنے حالات کیا ہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا, آج دنیا بس اینڈ کرتے, آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے. آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے, مجرم بنانا چاہتی ہے. اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی, کبھی نشے کا عادی, کبھی جوے کا عادی بنانا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے, جو اذیت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں, ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی. اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں, شراب کی وجہ سے, جوے کی وجہ سے, نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے. بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں, نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں, نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں, جوؤں کے دھندے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو, اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں, دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا, حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے, آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں, یاد رکھنا, جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا. میرے بھائیوں, میں تمہاری منت کرتا ہوں, تم جوان ہو, قوم کا سرمایہ ہو, قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو. جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا, نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے, سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے, اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی. یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال. اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا. تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے, اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے, میں نے جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا نے فرمایا اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا, اس لیے جوانوں کی قدر کرو. اور یاد رکھنا ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے, صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جوانی میں عبادت کرنے والے کو بوڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پہ فضیلت
عطا फरमा। इसलिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह से निकल जाओ। जवानी की ताजीम और जवानी की कद्र एक इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। हल्द्वानी वालों, गिरद नवाज से आने वालों, क्या फरमाया मौलाए कायनात का कौल, जवानी की कद्र एक शरीफ और इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। शरीफ मेहमान ज्यादा कहीं नहीं ठहरता, शरीफ मेहमान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुकता है। ऐसे ही 3 दिन के बाद तो मेहमानी रहती नहीं है। अगर 3 को 10 से ज़रब दे दे तो 30 साल। आपको भी ऐसे ही कहता हूँ, जैसे शरीफ मेहमान 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता, वैसे आजकल जवानी भी ऐसी मेहमान है जो 30 साल से ज़्यादा किसी के पास नहीं रहती। 16 साल से शुरू होती है, 16 साल से शुरू होती है और 40 साल से ख़त्म होने लगती है और 45-46 तक आते आते जवानी ख़त्म हो जाती है। घुटनों का दर्द, बाल सफ़ेद, कमर का दर्द, अलग अलग अमराज, जवानी में जो खाओ सब हजम हो जाता है। लेकिन 40 के बाद इंसान सोच सोच के खाता है, ये खाऊं तो नुकसान न, वो खाऊं तो नुकसान न, वो खाऊं तो नुकसान। तो जवानी की कदर शरीफ मेहमान की तरह किया करो, इसकी इज्जत करो। जैसे मेहमान आने के लिए जाता है, वह जैसे जाने के लिए आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, वैसे जवानी भी जाने के लिए आई है। शराब पियोगे, नशा करोगे, माँ बाप की नाकदरी करोगे, जहालत में गुम हो जाओगे, अपने वक्त को बर्बाद करोगे, ये जवानी गुजर जाएगी। जवानी पलने का, पालने का, जवानी तरक्की का, उरूज का वक्त है। जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जवानी में माल भी कमाओ, जवानी में आमाल भी कमाओ। इस्लाम इफरात और तफरीत से पाक है। अगर तुम लोग नुक्कड़ों पे बैठे रहोगे तो माल कैसे कमाओगे। और एक बात याद रखना, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों मालदार बनो। ये तुम्हें किसने सबक पढ़ा दिया कि इस्लाम गरीबों का मज़हब है। अगर इस्लाम सिर्फ गरीबों का मज़हब होता तो निज़ाम ज़कात क्यों होता। निज़ाम ज़कात तो है इसलिए, और निज़ाम सदका क्यों होता। गुलामों को आज़ाद करने का निज़ाम क्यों होता। आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आज़ाद करेगा, क्या ज़कात गरीब देगा, क्या सदका गरीब देगा। आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे, क्या मदरसे गरीब चलाएंगे। आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर। गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आज़म से लेकर गौसे आज़म तक, इमाम आज़म तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और ना गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और कौम में ज़कात का तसव्वुर। अल्लाह अकबर। कि साल में एक मरतबा 2.5% निकालो, फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है। अल्लाह अकबर। गुलामों को आज़ाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है। बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है, और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके निकलो, ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते, तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते, उससे कीमती तोहफे लेके बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे, मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा। लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे ज़िना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे, तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे,
تو کیا ڈگریاں حاصل کرو. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. او ظالمو, جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہے ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا, اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں, مسلمانوں کے گھر میں, کہ یہ مسلمان ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا. یہ اپنا کردار, یہ اپنا, کہاں گیا وہ کردار, کہاں گیا وہ؟ تو قصہ پاری نہ ہو کر کے رہ گیا. تو میری گزارش ہے, رات کو جلدی سویا کرو, صبح کو جلدی اٹھا کرو. لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے, ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. بے شک. سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی. جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھلے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی. پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے, کوئی سیٹرڈے مناتی ہے, کوئی سنڈے مناتی ہے. ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں, ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں, کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے. بے شک. ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے, عید المومنین, اس میں بھی چھٹی نہیں. کیا کہا؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو. کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے. جی, مطلب جمعہ کو بھی کھول کے رکھو, جمعہ کو بھی. جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی, اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی. کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے, یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی. اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے, اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان وہ اللہ. بھی دیندار ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا ہے, ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے, اپنے بچوں کی محتاجی سے, اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے. جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے, ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے, اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں. مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں. مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں. مال کماؤ شداد کی طرح نہیں. بے شک. مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح. مال کماؤ عثمان غنی کی طرح. مال کماؤ امام حسین کی طرح. مال کماؤ امام حسن کی طرح. کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو, عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو, اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا. کیا میرے قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں؟ یہی ہے نا. پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے. بھیک مانگنے, دوست لوگ نہیں, بھکاری لوگ بھیک مانگنے. 50-50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے. آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا, کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. یہ غریب لوگ, یہ غریب لوگ ہیں جو 50-50 ہزار بھیک میں دے دے. یہ غریب لوگ ہیں. تو آپ کی اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں, ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں, بلکہ اللہ اکبر ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں؟ ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی. یہ اور بات تھی, صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے, کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا. اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ, جی جی, نمرود بن جاؤ, بخت نصر بن جاؤ گے. مالداری اوقات مت بھولنا. کتنا بھی اللہ نواز دے, کیا سمجھنا میں بندہ ہی,
بے شک اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ بے شک ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا۔ سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات، مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات، برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات۔ اس کا حال یہ تھا، وہ عطر خریدتا نہیں تھا۔ لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا، چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی تھی، صرف اسی کے لیے۔ اللہ حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر زوال راہ کمالو، ہر زوال راہ کمال، ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، عروج کو زوال ہے، خلوص کو کبھی زوال نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عروج والے زوال پہ پہنچتے ہیں، خلوص والے یعنی جو اللہ کا بن کے رہتے ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا۔ پھر وہ بے شک۔ زمین میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدقہ ملتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ ملتا ہے۔ دیکھا غریب نواز کو، 900 سال ہونے کو قریب آ رہے ہیں لیکن ہر دن میرے خواجہ کی ترقی کا دن ہے۔ اے ہائے ہائے کل سبحان جتنے لوگ اللہ ڈنکے بجاتے تھے اس سے زیادہ، غوث پاک کے جتنے ڈنکے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے، وارث پاک کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے، امام اہل سنت کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے، تارک السلطنت مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے ڈنکے جتنے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے، بے شک۔ سرکار صابر پاک کے ڈنکے کل۔ کس نے سوچا تھا کہ جنگل میں ایک مرید کرنے والے کے نام کے بھی چرچے ہوں گے؟ اللہ اکبر، جس کی قبر پر 12 سال تک کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی، وہاں بھی میلے لگیں گے۔ اللہ اللہ، جس نے ایک ہی مرید کر کے کہہ دیا کہ تو بھی چلا جا، سبحان غور تو فرمائے، ایک ہی مرید واہ واہ کر کے واہ کہا کہ تو بھی چلا جا، اور جب تک میں نہ جاؤں تو نے نہیں آنا۔ توجہ فرمائے، اللہ اللہ کیا انداز ہے، تو بھی چلا جا جب تک میں نہ جاؤں تو نہیں آنا، اور بتا دیا کہ جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں ان کو ڈنکے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یار منا کر کے سبحان اللہ سبحان دنیا اللہ میں عزتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک تو میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن کان میں عنوانات کی برسات ہوتی جا رہی ہے، تو میں 2 باتیں عرض کر دوں، سننا چاہیں تو عرض کر دوں، مجھے کہا جی جائے ارشاد۔ ہاں، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح فرمائش کرتے رہیں گے تو میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بولتا نہیں، میں نے آج تک بولا نہیں، ہمیشہ میں بلوایا گیا ہوں الحمدللہ۔ اور غزل پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے عنوان غزل کی فرمائش پر، انشاءاللہ مجھے دشواری ہے، میں آپ کو کہتا رہوں گا، اگر آپ لیکن آپ تھک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، آپ پک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ لیکن توجہ کرنا، مالدار بنو، بہت مالدار تمہیں بننا ہے، اور موجودہ حالات میں ٹکراؤ کی کوشش مت کرو کسی سے بھی۔ بے شک آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو کسی سے نہ ٹکراؤ، مسلم رہتا ہے نہ ٹکراؤ، اگر مسلم نہیں ہے تو بھی مت ٹکراؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں پڑوسیوں کا حق بتایا، بے شک، اور مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو ہمیں پڑوسی کے حق کو ادا، ہاں یہ ضرور ہے اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہے اس کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم سے کم ایک حق ہے، عیسائی ہو یہودی ہو کوئی ہو اس کا حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور کیسا پڑوسی کا حق، اگر بات آپ نے مجھے دیا ہے عنوان تو ایک ہی بات سناتا ہوں، پڑوسی کا حق کیا ہے اور کتنا خوبصورت حق ہے۔ آج پوری توجہ ہماری نمازوں پر، تسبیح پر، مصلی پر ہونا چاہیے۔ میں تو نماز کا عنوان میری زندگی کا عنوان، جب تک نماز پہ بیان نہیں کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے چین نہیں ملتا، اور میں لوگوں کو کہتا ہوں نماز نہیں پڑھو گے تو کچھ نہیں ملنا۔ سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہونا۔ آقا علیہ السلام فرماتے جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں، اور حضور کی بیزاری سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ لیکن آج پوری توجہ اسی پر ہے، بہن مر رہی ہے مرنے دو، ماں باپ برباد ہو رہے ہیں۔ آج کل تو حال یہ ہے، ابھی میں علامہ صاحب کے یہاں گیا تھا، رودرپور گیا، علامہ زاہد رضا صاحب کے، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے، ان کے والد اعلیٰ حضرت کے مریدوں میں سے، بتایا خوشی ہوئی، یعنی کہ ایک
امام کے دور سے ان کا تعلق بریلی شریف سے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے سچے مسلک پر اور ہماری نسلوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا. آمین. ابھی علامہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا نئی نئی فکر لے کر کے لوگ آ رہے ہیں. میری بس اتنی گزارش ہے کوئی بھی اچھے سے اچھا مقرر آئے, پیر آئے, شہزادہ آئے, عالم آئے, مفتی آئے, تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ, کوئی گنتی پڑھتا ہے, 1 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, 4 کے بعد 6, کوئی گنتی پڑھتا ہے تو آپ کا کوئی اس کو قبول نہیں کرتا. مفتی صاحب پڑھیں, علامہ صاحب پڑھیں, امین القادری پڑھیں, حضرت پڑھیں, کوئی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب گنتی کا اصول ہے, تو 1 کے بعد 3 نہیں آتا, 2 آتا ہے, اصول ہے نا. تو آپ گنتی کے معاملے میں مولانا کی گنتی کو بھی اصول پہ پرکھتے ہیں. تو جیسے آپ گنتیوں کو اصول پہ پرکھتے ہیں تو ویسے ہی آپ کو ہماری باتوں کو بھی اصول پہ پرکھنا چاہیے. جی بے شک. ہماری باتوں کے مطابق بزرگوں کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں. بے شک. بزرگوں کی نظریات اور باتوں کے سامنے چیک کریں. آنے والے مقرر کو, خطیب کو, پیر کو, اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے, کسی نسل کا ہو, سبحان اللہ. کسی نسل کا ہو, کسی خطے کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, کسی سلسلے کا ہو, رنگ اس کا کیسا ہی ہو, ٹوپی اس کی کیسی ہو, جبہ پہنا ہوا نہ ہو اور کرتے پھٹے ہوئے جیسا ہو, اگر اس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے سمجھ جانا یہ اپنا ہے. اور اگر کتنا بھی خوبصورت لباس ہو, کتنا بھی خوبصورت امامہ ہو, کتنی بھی اچھی تقریر ہو, اگر بزرگوں کی بولی سے اس کی بولی کچھ نہیں لگتی ہے تو اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا ہے. بے شک. بہت خوب. واہ 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 واہ. خیال رکھ, کیونکہ ہمیں ہمارے امام نے اصول دے دیا, تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ. ماشاء اور اللہ. ہمارے بزرگ کون ہیں؟ شاہ برکت اللہ ہمارے بزرگ, بے شک. شاہ علیہ رسول ہمارے بزرگ, مہارر شاہ علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ ہمارے بزرگ, بے شک. حضور محدث اعظم کے چوچوی ہمارے بزرگ, بے شک. شاہ عبدالعزیز جیوت دہلوی ہمارے بزرگ, بے شک. شیخ عبدالحق دہلوی ہمارے بزرگ, بے شک. شاہ ولی اللہ ہمارے بزرگ. بے شک. یہ حضور کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی سچی ترجمانی. بے شک. بے اس شک. لیے آج کسی کی بھی بولی کو ان بزرگوں کی بولی پہ پرکھنے کی کوشش کریں. بے شک. اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم رکھے. تو آمین. حضرت کے گھر میں گیا تھا, ایک خاتون روتے ہوئے آئی, دل رویا, یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا. وہ خاتون بوڑھی تھی, کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکالا. یہ حالات. مسلمانوں بتاؤ, اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. بے شک. بے شک. وہ نمازی ہو, روزے دار ہو, یہ ہو, کچھ بھی ہو, کچھ نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے. بے شک. بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو, جی جی. اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنے شوق سے چومتے ہو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. بتائیں تو واہ واہ. ترجیحات کہاں گئی؟ جواب نہیں. ماشاءاللہ. کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی, واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں. ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے, پیر بھی چومتے, لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مسجد بنانے سے زیادہ, مدرسے بنانے سے زیادہ, سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں. ان سے زیادہ خرچ کرنا, ان کے اوپر خرچ کرنے زیادہ ثواب کہیں نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے, صرف 3 سال بچتی ہے. حضرت امام
فقی ابواللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے، 3 سال، اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے، اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو، اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو، عمر لمبی چاہتے ہو، دولت میں برکت چاہتے ہو، آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عظمت جانو، ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی کے بارے میں۔ پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں، 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 آگے 40 پیچھے، یہ سب پڑوسی ہے اپنے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے، 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے، تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا، 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا۔ تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے، لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا۔ اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا، اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا، تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی۔ جی بے شک۔